بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة فلیضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے ہم قربانی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کچھ اہم باتیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کن لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سی سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کے تعلق سے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے، یعنی جس طرح نماز کی شرطیں پائی جائے تو ہر مسلمان پر الگ الگ اپنی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی انسان صاحب نصاب ہو قربانی کے دنوں میں تو اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جس طرح کسی ایک کے نماز پڑھنے سے دوسرے کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوگی، اسے اپنی نماز اپنے آپ پڑھنی اور ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی الگ سے کرنی ہوگی۔ کسی دوسرے کا قربانی کرنا اس کے ذمے سے قربانی کو ساقط نہیں کرے گا۔ بہت سے حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی جوائنٹ فیملی کے اندر سبھی صاحب استطاعت ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور تو وہ گھر کے کسی ایک ممبر کے ہاتھوں قربانی کرا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تمام فیملی کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر گھر میں سبھی صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے ہماری عورتیں ہوں، تو ہر ایک کو اپنے ذمے سے الگ الگ قربانی کرنی ہوگی۔ کسی ایک کے قربانی کرنے سے دوسرے کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ذبح کیے ہوئے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جتنے بال قربانی کے جانور کے بدن پر ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کا کھلا فرمان ہے کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے جو حضرات یا جو ہماری مائیں بہنیں صاحب نصاب ہیں وہ اپنی طرف سے قربانی ضرور ادا کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی کے کچھ اہم مسائل ہیں جس کا اکثر مسلمانوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں وہ مسائل معلوم ہوں گے تبھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پر قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں۔ انہی چند اہم باتوں کو ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ قربانی کے لیے کچھ کنڈیشن ہیں اور کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، آدمی صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کے پاس اگر سونا ہو تو وہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا اگر اس کے پاس سونا نہیں ہے تو اس کے پاس چاندی ہو اور چاندی 52.5 تولہ ہو۔ اور اگر اس کے پاس نہ سونا ہے اور نہ ہی چاندی ہے لیکن اماؤنٹ ہے یعنی کیش ہے، تو اس کے پاس اتنا کیش موجود ہو جس کی 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو۔ یا اگر اس کے پاس کیش بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، بزنس کا سامان ہے، اور اس کی رقم اتنی بن جاتی ہے کہ جس کی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تو بھی وہ صاحب استطاعت کہلائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس ان 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ اگر اس کی رقم جوڑی جائے تو اس رقم کی اتنی چاندی خریدی جا سکے جس پر صاحب نصاب کا حکم لاگو ہوتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی۔ اگر اس کے پاس ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو تو وہ صاحب استطاعت کہلائے گا، یعنی صاحب نصاب کہلائے گا۔
اب ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے یعنی وہ چیزیں ہیں جو انسان پورے سال استعمال میں نہیں لاتا، جیسے کسی کے پاس اگر مکان پڑا ہوا ہے، یعنی ایک تو مکان رہائش کا ہوتا ہے جس میں فیملی رہتی ہیں، لیکن اس کے پاس دوسرا مکان ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، یا اس کے پاس کوئی گاڑی ہے، یا اس کے پاس کوئی پلاٹ ہے یا ٹی وی وغیرہ ہے، یعنی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت میں اس کے شمار نہیں ہوتی، تو ان کی بھی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، ان کی قیمت لگائی جائے گی، اور اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ یاد رکھیے زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس یا تو سونا ہو یا چاندی ہو یا کیش ہو یا سامان تجارت ہو، لیکن قربانی میں ضرورت سے زائد اگر مال ہے تو اس کی بھی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کے پاس جو سونا ہے یا اس کے پاس جو چاندی ہے یا تجارت کا جو سامان ہے، یہ ضرورت سے زائد جو اس کے پاس سامان ہے، ان تمام چیزوں پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا شرط ہے، تو یہاں پر شرط نہیں ہے۔ اگر وہ عید الاضحیٰ کے ان دنوں میں جن میں قربانی کی جاتی ہے، ان دنوں میں اگر اس کو کچھ بھی ان چاروں چیزوں میں سے مل گیا، یعنی اس کو ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز حاصل ہو گئی، سونا یا چاندی یا ضرورت سے زائد سامان یا سامان تجارت، اور اس پر قرضہ بھی نہیں ہے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت یعنی صاحب نصاب ہو گیا، تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے اتنا اماؤنٹ یا اس کے پاس اتنا سامان نہیں تھا جس سے قربانی واجب ہوتی ہے، اور ٹھیک عید الاضحیٰ کے دن اسے کہیں سے 60,000 یا 50,000 روپے مل گئے، اور اتنے رقم کے اندر چاندی آ جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، اگر اس پر قرض ہے یعنی وہ قرض دار ہے، تو اس کے پاس جو اماؤنٹ آیا ہے، اس کے پاس جو رقم آئی ہے، سب سے پہلے وہ اس اماؤنٹ سے اپنا قرض ادا کرے گا، یعنی پہلے اس قیمت سے قرض کی جو رقم ہوگی وہ مائنس کرے گا، یا اس کے پاس جو بل وغیرہ ہوگا بجلی کا یا گیس کا یا گھر کا رینٹ وغیرہ جو بھی ہوگا اسے مائنس کرے گا۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنی رقم بچتی ہے کہ جتنی رقم کی 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ قرض دار ہو تو سب سے پہلے اپنے قرض کی رقم مائنس کرے گا، یا اس کے پاس کچھ اور بھی کسی کا دیا ہو یا بلز وغیرہ ہو گھروں کے یا بجلی کے یا گیس وغیرہ کے جو بھی ہو، پہلے اسے مائنس کرے گا، اور جو رقم اس کے پاس بچے گی اس کا اندازہ لگائے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب کے بقدر رقم بیٹھ رہی ہے تو پھر اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 2، قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ بالغ بھی ہو، یعنی نابالغ یا نابالغ کے مال پر قربانی نہیں ہے، لیکن اگر نابالغ کے مال سے قربانی کر دی جائے تو اس کو اجر ضرور ملے گا۔ اسی طریقے سے عقل مند ہو، یعنی ہوش و حواس اس کے ہو، پاگل دیوانہ مجنون نہ ہو، کیونکہ اس کے مال پر بھی قربانی نہیں ہے۔ تو یہ تھی وہ چند اہم باتیں کہ اگر یہ شرطیں، یہ باتیں جن کے اندر پائے جائے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں چاہے وہ ہماری خواتین ہوں، تو پھر اس صورت میں ان پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ قربانی کے تعلق سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کلپ کو آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔